الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مرنے کے بعد میت کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے اور کیا وہ زندہ کی بات سنتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے 2 ہفتہ قبل میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں اور خاندان کے باقی افراد والد کی قبر پر جائیں تو کیا وہ ہماری بات سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہیں رکھتے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ ہماری بات سن سکیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ جواب جلد دیں۔ میں یہ اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا جواب میرے غم اور حزن میں مددگار ہوگا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اصل تو یہی ہے کہ مردے زندہ لوگوں کی بات چیت نہیں سنتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 22۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور معرکہ بدر کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے قتل ہونے والوں کو گڑھے میں پڑے ہوئے مخاطب کیا تو یہ ایک خاص حالت تھی، جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اس کے لیے آپ الآیات البینات فی عدم سماع الاموات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی یہ خواہش کہ اپنے والد کو کچھ سنائیں، اپنے والد سے صلہ رحمی اور تعلق قائم رکھنے کی کوشش اور ان کی جدائی کی بنا پر پیدا ہونے والے غم اور تکلیف کو کم کرنے کی کوشش ہے جو آپ محسوس کرتی ہیں۔ سوال کرنے والی بہن، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے بیان کر دیا ہے کہ میت کو زندہ افراد سے کیا کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور ان کی جانب سے اسے قبر میں کیا کچھ پہنچ سکتا ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 قسم کے اعمال باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، یا پھر نفع مند علم، یا نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ آپ کے والد کو موت کے بعد اب جو چیز فائدہ دے سکتی ہے اور جس سے آپ کی تکلیف اور الم میں کمی اور آپ کو تسلی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی بخشش اور رحمت اور جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کی اچھی اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ میت کے بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے میت کی مغفرت اور بخشش کی دعا میں بہت ہی عظیم امتیازی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے تیری اولاد کے استغفار کی بنا پر۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660، صحیح الجامع حدیث نمبر 1617۔ اور اسی طرح میت کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنے سے بھی اسے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات چیت کرتیں تو صدقہ ضرور کرتیں، تو کیا اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو انہیں اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں۔ صحیح بخاری مع الفتح الباری حدیث نمبر 1388۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہوئیں تو سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس نہ تھے، تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہوئی تو میں ان کے پاس نہیں تھا، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا یہ چیز انہیں فائدہ دے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف حجوروں کا باغ ان کی جانب سے صدقہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری شرح صحیح البخاری حدیث نمبر 2756۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے سوال کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا کنواں کھدوانا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح میت کو پہنچنے والی اشیاء میں حج اور عمرہ بھی شامل ہے کہ میت کی جانب سے حج یا عمرہ کیا جائے، لیکن اس میں شرط یہ ہے
کہ اس کی جانب سے حج یا عمرہ کرنے والے شخص نے اپنی جانب سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کر لی ہو۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور میں نے اس کی جانب سے لونڈی آزاد کی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا اجر واجب ہو گیا اور اس نے تجھ پر میراث لوٹا دی۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کے ذمے مہینہ کے روزے ہوں تو کیا میں اس کی جانب سے روزے رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی جانب سے روزے رکھ لو۔ وہ عورت کہنے لگی اس نے کوئی حج نہیں کیا تو کیا میں اس کی جانب سے حج کر لوں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی جانب سے حج کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1149۔ اور اسی طرح یہ حدیث اس کی جانب سے روزوں کی قضا کرنے کی مشروعیت پر بھی دلالت کرتی ہے، اور میت کو نفع دینے والی اشیاء میں میت کی مانی ہوئی نظر پوری کرنا بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی میری والدہ نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے قبل ہی فوت ہو گئی، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی جانب سے حج کرو۔ اچھا مجھے یہ بتلاؤ اگر تیری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو اس عورت نے جواب دیا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تو پھر اللہ کی ادائیگی کا زیادہ حق ہے۔ صحیح بخاری مع فتح الباری حدیث نمبر 7315۔ اور اسی طرح میت کو نفع دینے والی اشیاء میں اس کے کسی قریبی رشتہ دار کا قربانی کرتے وقت میت کو اس میں شریک کرنا بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی کرتے وقت کہا کرتے تھے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ محمد اور آل محمد سے قبول فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1967۔ آل محمد میں زندہ اور فوت شدگان سب شامل ہوتے ہیں۔ رہا عورتوں کے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا مسئلہ، تو اس کی تفصیلات اس سے قبل سوال نمبر 251 کے جواب میں بیان ہو چکی ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرنے والی بہن، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنے والد کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا میں مشغول رہنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور اس سوچ اور فکر سے بہتر ہے کہ آپ اسے اپنی آواز کیسے سنا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ اس چیز کی حرص رکھیں جو اسے فائدہ اور نفع دے، اور آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو بھی حرام بدعات خرافات مثلا 40واں برسی اور فاتحہ خوانی کی مجالس اور اسی طرح قبروں پر مجلس قائم کرنے وغیرہ دوسری بدعات جس پر آج جاہل قسم کے لوگ ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہوئے دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے والد کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اور باقی سب مسلمان فوت شدگان کے گناہ معاف فرمائے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 763۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔